موسیٰ بصر ہے علیہ السلام، اور جس پہاڑ کوہ طور ہے وہ ایک مخلوق میں پتھر ہے جس کو اللہ کا نور دیکھ کر چمک کر جل گئی. موسیٰ دیکھ کر نبی تھے، رسول تھے، صرف بے ہوش ہو گئے. یہاں پر بے ہوش بھی نہیں ہوا، کوہ طور پہ جھلکی سی نور بھی نہیں. خود رب کائنات محمد سے ملتا ہے اور کہتا ہے لوگوں یہ نور مجسم ربی نور مجسم ہے. اگر نور میں رب کے کچھ فرق کر دیتا، محبت میں بول رہا ہوں، عشق میں بول رہا ہوں، اگر نبی کا رب کے نور میں کچھ فرق ہوتا تو یقیناً ایک دوسرے نور کی چمک زیادہ ہونے سے کچھ جلن ہو جاتی. کہتا ہوں میرا ایمان کہتا ہے نہیں رے، اللہ بھی نور اللہ من نور اللہ نور السماوات والارض، اللہ بھی نور سراپا ہے، میرا محمد مصطفیٰ بھی نور سراپا ہے. جبھی تو اللہ نے فرمایا اے محبوب بے دھڑک چلے آؤ، ہم نے ہی بلایا ہے. اے میرے نبی آ دیکھتے ہیں رب کیسا دکھتا ہے. میرے رب نے اپنے دیدار فرمائے، میرے نبی کو جلن نہ ہوئی. پوچھا کیسا محسوس ہوا؟ موسیٰ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، پتھر جل گئے. نبی فرماتے اللہ کو دیکھ کر میرے سینے میں ٹھنڈک ہوتی ہے. یہ معراج ہے. معراج کو حق سمجھے کہ اللہ نے معراج میں کیا دیا. بہرحال ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. آج تک تمام علماء علم زیادہ سے زیادہ معراج میں گئے کے بارے میں، اس رات کو معراج میں گئے اس کے بارے میں بتاتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں معراج سے کیا ہے. معراج میں جانا تو معلوم ہے، آنا بھی ہم کو معلوم ہے، لیکن مختصر سی چیزیں معلوم نہیں ہے جو میں بھی کوشش کرتا ہوں مختصر چیز کو بچاؤں. کہ مختصر سی چیز کے اندر معراج اتنا بڑا نذرانہ امتوں کے لیے کیا ہے؟ امتوں کے لیے سب سے بڑا نذرانہ معراج بھی ہے. جیسے میلاد النبی ہے، جیسے رمضان مبارک ہے، جس طرح امتوں کی شفاعت کا دین ہے کچھ مہینوں میں دال میں گنتی میں، اس طرح معراج بھی ایک دین ہے. کہ اللہ کے رسول جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ہو گئی، ان کی گفتگو نبی کی اور رب کی چلتی رہی. اس گفتگو کے اندر 70 یا 60 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب کیا چاہتا ہے؟ کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب تو کیا چاہتا ہے؟ تو فرمایا یا اللہ میری امت. کیا مانگی؟ میری امت. تو نبی نے فرمایا محبوب جا میں نے تیری امت کو تیرے حوالے کیا. جنم کے دروازے جب تک بند نہ ہوں گے، جنت کے دروازے جب تک بند نہ ہوں گے، جب تک تیرا ایک ایک امتی جنت میں نہیں چلے جاتا، ایک ایک امتی جنت میں نہیں چلے جاتا. یہاں وعدہ جنت کا ہے اور یہاں پہ وعدہ ہے کہ محبوب تجھ سے محبت کری ہوگی. یہاں محبت کی بات آئی. یہاں رب نے نہ نماز کا نام لیا، نہ روزے کا نام لیا، نہ ذکر کا نام لیا، نہ کسی مہینے کی عبادت کا نام لیا، نہ کوئی رات کو جگنے کا نام لیا. صرف فرمایا محبوب تجھ سے محبت کرنے والا ہو. تو محبت کرنے والے تو نبی کے پاس اتنے بڑے ہیں، نماز اتنے نہیں، محبت کرنے والے بہت ہیں. تو جنت محبت کی بنی چیز ہے اور محبت سے بھر دی جائے گی. اور نماز ایک ہمارے لیے تحفہ ہے، رب کا بھیجا ہوا. نبی اور رب کے بیچ کا تحفہ، رب کا بھیجا ہوا تحفہ، رب کا تحفہ ہے وہ. نبی اور رب کا تحفہ، نبی لانے والے، رب دینے والا، رب تحفہ دینے والا، نبی لانے والے، اور نبی نے امت کو عطا کر دی. ربنا آتینا. اسی طرح نبی کو فرمایا انا آتینا. تو چاہے محبوب اس کو بخش دے، تو چاہے اس کو نماز کی توفیق دے. اللہ توفیق دیتا ہے. بندہ نماز کے طرف آتا اور دیکھی وہ نماز ایک تحفہ بنا کے اتار دی. کیا اتاری؟ اب وہ تحفے کو سنبھالنے والے وہی ہوں گے جو معراج پہ ایمان رکھتے ہیں. معراج کی غیبت کرنے والے، معراج کو نہ ماننے والے، اگر معراج کو نہیں مانتا تو نماز کو ماننا بند کر دے. معراج کے دن نماز کی عبادت کرنا نہیں سمجھتا، نفل نہیں سمجھتا، روزہ نہیں سمجھتا تو بند کر دے. کیونکہ جو نماز کے اوپر تجھے فخر ہے، جو ذکر ہے قرآن سے تجھے فخر ہے، رکھ فخر، پر حق پہ آ جا، ایمان میں آ جا. وہ ایمان لا جو ابوبکر صدیق لائے، وہ ایمان لا عمر فاروق لائے، وہ ایمان لا جو احمد رضا لائے، وہ ایمان لا جو غوث اعظم لائے. ان کا ایمان کیسا تھا؟
ان کا ایمان کیسا تھا کہ نبی کہہ دے وہی ایمان ہے، وہی قرآن ہے. ایمان جو کہہ دے، نبی جو کہہ دے وہی قرآن ہو جاتا ہے. یہ ایمان ہے. پھر آؤ میری جگہ پہ. نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نذرانہ بنا کر اتاری اور فرمایا محبوب یہ نماز دینا. اللہ اپنے ہر ایک وعدے پہ کھڑا ہے. محبوب تمہاری امت کو بخش دیا جائے گا جو تم سے رائے برابر محبت کر لائے گا. اے نبی کریم جائے تمہاری امت کو تحفہ دینا اور کہنا دن میں 5 مرتبہ اسے پڑھنا، ہر تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا اس طرح معاف کر دوں گا. اور یہ 5 ٹائم کی نماز تمہاری نظروں میں ہوگی. یہ رب پھرتا نہیں اپنے زبان سے، رب فرماتا ہے میں نے تمہیں 5 بنا کر دی ہے لیکن تمہیں ثواب 50 وقت کی نماز کا دوں گا. دن اور رات کی نماز 50 وقت کی تھی، کم کراتے کراتے 5 ہو گئی. 5 کرنے کے بعد وہ ملی ہم کو، وہ 5 کی ہم کو 50 کا ثواب ملتا ہے. کتنا ملتا ہے؟ 50 رکعت نماز کا ثواب ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا جب تو نماز پڑھتا ہے تو میں دیکھتا ہوں ایسی پڑھ، یا میں تجھے دیکھتا ہوں. یہ الفاظ کو سمجھے کیا بولنا چاہتا ہوں؟ رب خود دیکھتا ہے. بہت کم لوگ سمجھتے ہیں الفاظ کو، صرف چھوٹے میں لے لیتے ہیں. ارے رب تمہیں دیکھتا ہے، یا گویا تو رب دیکھنے کی کوشش کر، یاد کر کے یہ نماز میرے نبی کی معراج کی ملاقات کی نشانی ہے. جب جب تو نماز پڑھے گا تجھے یاد آئے گا، تجھے یاد آئے گا کہ یہ ملاقات کی نشانی ہے. اور جب تو نماز پڑھ کر فارغ ہوگا، جس طرح میں نے نبی کو سب دعا دی اور تمہارے لیے رحمت و برکت بھیجی، سخاوت کری، اس طرح نماز کے بعد تجھے میں معاف کر دوں گا. اور قیامت میں 2 ہی چیز پوچھی جائے گی آخری دن. اے بندے سب سے پہلا سوال ہوگا بتا تو نے نماز کتنی کی. کیا پوچھی جائے گی؟ 2 نماز ہی پوچھی جائے گی، نماز کتنی کی. اور سب سے بہتر کوئی عمل ہے، کوئی علم ہے، کوئی چیز اپنا چاہتے ہو تو اپنائیے. حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق کے بارگاہ میں، ابوبکر صدیق کی بارگاہ اب گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صدیقہ مانگو آج کیا مانگتی ہو؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتی ہوں. آپ گئی نا آپ کے بابا پاس ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں. ابوبکر صدیق کو پوچھا رسول اللہ، یا ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو آج کیا مانگتی ہو؟ تو بابا جان آج رسول اللہ سے میں کیا مانگوں؟ تو ابوبکر صدیق فرمایا بیٹی جا کے پوچھنا کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور نبی کریم کی جو گفتگو ہوئی ہے، جو پردے میں بات رکھی ہے، جو بات پردے میں رکھ لی ہے وہ ابھی تک کھولی نہیں ہے، وہ راج اور راج میں سے کچھ ایک راج بتا دے، ایک راج بتائے. آپ عائشہ صدیقہ آتی ہے اور پھیلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دیکھا اور مسکرایا، نبی مسکرا دیے. فرمایا اے عائشہ تم کہاں گئی تھی؟ میں جانتا ہوں. آپ ابوبکر صدیق کے پاس گئی تھی اور سوال جو آپ وہاں سے لے کر آئی ہو ٹھیک پوچھیے. تو فرمایا کیا بتایا؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے بابا نے فرمایا معراج کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو راج کی بات رکھی ہے، جو راج میں بات جو گفتگو کری تھی، جو راج والی باتیں ہیں اس میں سے ایک راج بتا دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ صدیقہ تیرے نبی نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، حق پہ ہے، اور تیرے نبی کا وعدہ جھوٹا نہیں جاتا. جا تیرا نبی تجھے بتاتا ہے. ماں عائشہ صدیقہ کو بتایا کہ تم کسی کا ٹوٹا ہوا دل، تم کسی کا ٹوٹا ہوا دل، کوئی لڑے ہوئے جھگڑے ہوئے مار پیٹ کرے ہوئے یا بہت مرجھائے ہوئے دل ہو، ان 2 دلوں کو تم ملا دو گی، تم یقیناً ولی جنت میں ہوگی. تمہارا درجہ ولیوں میں ہوگا، تمہارا درجہ صحابہ میں ہوگا. تم اس جگہ سے جاؤ اس جگہ جنت میں جانا چاہتی ہو. یہ چیز جا کے خبر سنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق میرے بابا جان. آپ نبی نے فرمایا تم کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دو تو اللہ ہر طرح سے تمہیں جنت دے دے گا، اور کسی کا دل مت دکھانا. تو آپ تھوڑی دیر خوش ہو پھر رونے لگ گئے. ابوبکر صدیق کو پوچھا بابا جان آپ مایوس کیوں ہے؟ جس طرح نبی نے فرمایا تم کسی کا دل جوڑ دو تمہیں ہر طرح سے جنت دی جائے گی، صفات کر دی جائے گی. یہ اللہ اور رسول کے راج کی بات ہے معراج کی کہ کسی کا ٹوٹا ہوا دل توڑ دینا تم جنتی ہو جاؤ گی، اس طرح کسی کا دل توڑ دینا تم جنتی ہو جاؤ گے. یہاں سے یہ حدیث سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ معراج کے کچھ واقعات صرف نبی ہی جانتے ہیں، نہ وہ کتاب والے جانتے ہیں، نہ وہ کتاب والے جانتے ہیں.
صرف وہ راز جو جانتا ہے وہ عاشق رسول ہے, وہ غلامان رسول ہے. وہ کبھی کھوس بن کر گیا تو کبھی کھاجا بن گیا. وہ راز والی بات صرف انہی کے پاس ہوگی انشاءاللہ. میرا ایمان کہتا ہے جس کو علم لدنی ہوگا, جن کے پاس علم عرفان ہوگا, وہ ذات غوث اعظم ہے, وہ ذات احمد رجا خان ہے, وہ ذات مولا علی مشکل کشا ہے, وہ ذات عثمان کے عمر فاروق ہے, وہ ذات ولی اللہ کی ہے. جو اللہ کے رسول کے راز میں سے راز جان جاتے ہیں تبھی وہ ولی اللہ بنتے ہیں. ان کے بتائے نقشے قدم پر چل جاتے ہیں وہی ولی اللہ بنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم, ہم اگر کسی کا دل جوڑ دینا, قسم و جل جلال کی, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے راز میں سے راز ہو گیا. اللہ رسول کا راز تھا, اور راز جو کھل گیا ہے اس راز کی ہم نے کاموں میں کام کر دیا, اتی اللہ اتی رسول کر دیا, نبی کے بتائے راستے پہ چلے گئے, اللہ کے بتائے راستے پہ چلے گئے. اور کسی کا دل جوڑ دینا سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درجہ رکھا ہے, کیونکہ دل کی جگہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے, دل کی جگہ اللہ کو بسانے کی جگہ ہے, دل کی جگہ محمد مصطفیٰ کو بسانے کی جگہ ہے, دل کی جگہ قرآن کی آیتوں کو بسانے کی جگہ ہے. اور انسان جسموں سے گنتی ہوتا ہے, اس طرح دل کا درجہ بلند ہے. آج ہم معراج کی آنے کے اندر کھڑے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کو اتفاق بھی رکھا ہے, کچھ لوگوں نے اس کو بس سپنا ہی بتایا, لیکن سپنے کے اندر نہیں ہوتا میرے بھائی. سپنے میں ہوتا ہے تو جسم نہیں ہوتا ہے, خیال آج ہوتا ہے. تو خیال سمجھ کے تم جانا کرتے, لیکن یاد رکھے بصارت میں تو نہیں نبی گئے, معراج میں کئی مرتبہ گئے, لیکن جسم کے ساتھ جو گئے وہ آج کی رات تھی, آج ہی کی رات تھی, رجب کی 27ویں رات ہے. اور اس پہ کوئی شک نہیں کر سکتا کہ ذالک الکتاب و قرآن خود اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود استقبال میں آیا, اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک ذات بنا اور بندے کو لے گیا راتوں رات, مختصر وقت میں, رات کے وقت جو مسجد حرم میں نماز پڑھی, مسجد اقصیٰ گئے, اور اس کے بعد اللہ اپنے قرب و معرفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو لے کر گیا معراج. اور وہاں سے لینے کے بعد جو نذرانے اتنے سارے لے کر آئے, نبی اتنے لے کر آئے, وہ صاحب واحد کے واحد جو بھی نذراتے ہیں سب کے سب امت مصطفیٰ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. کبھی نماز کا بتایا, کبھی التحیات بتایا, کبھی درود ابراہیم بتایا, تو کبھی انہوں نے نماز کے طریقے بتائے, کبھی رکوع بتائے, کبھی سجدے بتائے, کبھی یہ تک کا بتا دیا کہ مجھ پہ درود السلام کسے پڑھا جائے, کون سے وقت درود ابراہیم پڑھا جائے, کون سے وقت پہ نماز کے کون سے قاعدے پورے کری جائے. ہر چیز معراج, نماز ایک معراج کے تحفے میں سے حصہ معراج کا ہی ہے. پورا نماز کا حصہ معراج کا نذرانہ ہے, اور پورا نذرانہ معراج کو یاد دلاتا ہے. فرشتوں کا سجدہ کرنا, فرشتوں کا رکوع میں رہنا, فرشتوں کا قوما میں رہنا, فرشتوں کے التحیات پڑھنا, درود ابراہیم پڑھنا, قرآن کی تلاوت کرنا. یہاں تک کہ میں بتاؤں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبی وسلم کو جب بلایا, رب حبلی امتی, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے تحفہ مانگنے کی کوشش رکھی, دل میں رکھی وغیرہ, ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے جو آواز سے بات کری, آواز کس کی لگتی تھی؟ آج اور آج کھول دو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبی وسلم کو آواز دے کر بلایا, ادنی منی, بے دھڑک, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے آؤ, تمہارے رب نے بلایا ہے. وہ آواز نبی کریم فرماتے ہیں مجھ کو ایسی لگتی تھی جیسے آواز ابو بکر کی ہو. کس کی آواز لگتی تھی؟ ابو بکر کی آواز کے جیسی رب کی آواز نکلی. اور وہاں اللہ کے رسول نے ہی راز کھولا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے آتے وقت کے اندر تمام نعمتوں کو بھی دیکھا, تو وہاں پہ کسی پتے پہ ایسی الفاظ لکھا ہوا نہیں تھا کہ جہاں محمد نہ ہو. ہر ایک پتے کے ذرے ذرے پہ جنت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صحابی وسلم لکھا ہوا تھا. تمام اولاد رسول کا بھی نام, صحابہ کا بھی نام, نبی کے ساتھی کا بھی نام, نبی کے اولاد کا بھی نام, نبی کریم کا بھی نام, اور پڑھنے والی مخلوق کو بھی موجود, ہر ایک کا نام. یہاں تک کہ پھر آپ نیچے آتے ہیں تو کبھی جبریل کے پیروں کی آواز سنتے ہیں, کبھی ابو بکر کے قرآن کی تلاوت کی آواز سنتے ہیں, کبھی علی شیر خدا کے نام کا ذکر سنتے ہیں. یہ سب آتے وقت آپ نے سب تمام نعمتوں کو دیکھتے ہوا ہے, سب چیز دیکھتا ہے. رستے میں ایک نعمت اور تو دیکھ لی, خیر وہ دوسری معراج کی ہے, میں نہیں جانتا وہ ریت قیامت کے دن کی ہو.
خیر پھر بھی میں بولتے جاؤں کہ آپ نے قیامت کا منظر بھی اس وقت دیکھا. اس وقت گنہگاروں کو بھی دیکھا. کیا دیکھا؟ گنہگاروں کو بھی دیکھا. لیکن میں اس معراج کی رات میں گنہگاروں کو جوڑنا نہیں چاہتا. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین وما علینا ان البلاغ. صلی اللہ